ایک ایشو یہ ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہماری یہ ہوتی ہے نا جلاوطنی جس کو ہم کہتے ہیں، میرا تصور جلاوطنی محض ایک طرح کی نہیں ہوتی. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جلاوطنی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے یہاں سے کوئی حکومت جو ہے اپنی اسباب کی بنا پر مجھے یہاں سے نکال دے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے زندگی آسان نہ رہے اور میں یہاں سے چھوڑ کے چلا جاؤں، کہیں اور پناہ لے لوں جا کے. ٹھیک ہے، دونوں طرح کی جلاوطنیاں لوگوں نے کی ہیں ہمارے یہاں. تو جو دوسری طرح کی جلاوطنی ہے اس کو کہتے ہیں خود ساختہ جلاوطنی، یعنی آپ اپنی پسند سے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو میرے خیال میں وہ جلاوطنی جو ہے وہ محض ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کی نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانا پڑے تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے. تو جو چیف کا کردار ہے وہ آیا ہے ایک خاص علاقے سے جہاں سرائیکی زبان بولی جاتی ہے، وہاں سے اس کے پیرنٹ جو ہے وہ آ گئے ہیں ایک بڑے شہر میں، کاسموپولیٹن شہر میں، اور وہاں وہ زبان جو ہے یعنی سرائیکی زبان بولی جاتی ہے، اس شہر کی اپنی ایک زبان. تو اب آپ پٹھانستان پڑھیں گے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی زبان کسی زبان پر قبضہ نہیں کرتی، لیکن اس شہر کی زبان نے میری زبان کا ہر نشان مٹا دیا. اور کوئی زمین کسی زمین پر قبضہ نہیں کرتی، لیکن اس شہر کی زمین نے میری زمین کا ہر نشان مٹا دیا. تو یہ ہے ایک بالکل دوسرا تصور لنگوسٹک یا لسانی شناخت جو ہوتی ہے ہر آدمی کے لیے بہت عام ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنا بہترین اظہار اپنی اولین زبان میں کر سکتے ہیں، اور اولین زبان کہتے ہیں آپ کی مادری زبان. تو اگر آپ کی تعلیم جو ہے آپ کی مادری زبان میں ہو تو آپ بہتر، جب وہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ بہتر طور پر اپنے اظہار کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بالعموم استثنائی معاملات الگ ہیں، ایکسیپشنز الگ ہیں، لیکن بالعموم جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے وہ صرف آپ کے گھر میں نہیں بولی جا رہی ہوتی، وہ آپ کے ارد گرد بھی بولی جا رہی ہوتی، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، سب جگہ بولی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے، خوانگی ہوتی ہے، وہ کوشش کے بغیر بھی ہو رہی ہوتی. آپ وہ زبان خود و خود سیکھ رہے ہوتے. اس لیے جن لوگوں کی تدریس جو ہے غیر مادری زبان میں ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ انگلش میڈیم میں جیسے پڑھتے ہیں اور بہت سارے علاقوں میں اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو وہ جس زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی گرامر میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بغیر وہ زبان پوری طرح ان کو آتی. لیکن جو مادری زبان ہوتی ہے اگر اس کی تدریس درسگاہ میں نہ بھی ہو رہی تو جو بات سماجی طور پر ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو گرامر سیکھے بغیر بھی آپ صحیح گرامر کا صحیح استعمال کرتے. ٹھیک ہے، اس لیے اس زبان میں اگر اپنے کسی بھی خیال کا اظہار کیا جائے تو آپ کے پاس ایک فطری اور درست زبان ہوتی ہے اور آپ اس کی تمام تر ممکن معنوں کے ساتھ آپ اس کو بیان کر سکتے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ ان سے انفیکٹ اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ نفرت نہیں کر رہا، اصل میں یہاں آ کر
اسے خود کو جو تبدیل کرنا پڑا ہے، اور تبدیل کرتا ہے وہ فوائد حاصل کرنے کے، کیونکہ تمام جو فوائد ہیں وہ ایک دوسری زبان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر آپ کو حوالہ دوں گا پٹھان خان والی نظم کا، کہ اس میں وہ جو نظم کہنے والا کردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں روزی کسی اور زبان میں کماتا ہوں اور روٹی کسی اور زبان میں مانگتا ہوں۔ زندگی بھر دو زبانوں میں کمانے کے باوجود میں اتنا خلاش ہو گیا ہوں کہ میرے پاس وہ زبان تک نہیں جسے میں اپنا کہہ کر اپنے بچوں کو دے سکوں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے معنی اس کے لیے کیا ہے، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو جس کا نام غلام نون ہے، یہ نام بھی ہے اور یہ اس کی ایک علامتی حیثیت بھی بن جاتی ہے، اور یہ اس پس منظر کو بھی بیان کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ، ورنہ وہ وہاں سے اپنے علاقے سے نقل مکانی کر کے یہاں کیوں آئے؟ اگر اس کو اپنے علاقے میں روزگار ملے، اپنے علاقے میں تعلیم ملے، اپنے علاقے میں طبقاتی انصاف ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ماڈل جو ہے یہ میں نے ایک شاعر کا بنایا ہے، اور یہی ماڈل جو ہے وہ پورے نوآبادیاتی نظام کا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم 1947 میں آزاد ہو گئے، لیکن ہمارے ہاں جو سماجی ماڈل، جو سماجی پیرایا ہے، جو سیاسی پیرایا ہے، وہ بین ہی ابھی تک اس نوآبادیاتی نظام کی نقل ہے جو بظاہر 1947 میں ختم ہو گیا۔ جو گورے یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جو کچھ چھوڑ کے گئے، گورے چلے گئے اور ہمارے پاس کالے نوآباد کار جو تھے وہ مسلط ہو گیا۔ انہوں نے تقریباً وہی پورا نظام نافذ کر دیا۔ تو یہ کردار جو ہے یہ اس شہر میں آ کے اس فرق کو محسوس کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کا سماجی، سیاسی، تاریخی شعور ویسا نہیں ہے، تو وہ اسے نوآبادی نظام کے طور پر بیان نہیں کر رہا، لیکن جو اس کی وہ شکلیں بیان کر رہا ہے وہ وہی ہیں جو نوآبادیاتی نظام کے زمانے میں مقامی لوگوں کی ان حکمرانوں کے خلاف تھی، اور وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اجنبی ہو گئے تھے، ملک ان کے لیے اپنا نہیں رہا۔ تو میں نے یہاں جو ہے وہ اس شہر میں آ کے وہ جو محسوس کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ یہ ان شناختوں کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہے یہ دوسرا غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی فکشن جسے ہم کہتے ہیں دنیا بھر میں، میرے خیال اور بی بی رانگ، لیکن میرے خیال میں غیر حقیقی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میں جتنے ادیبوں کو جانتا ہوں، اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اور اتفاقاً مجھے نوبل انعام حاصل کرنے والوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے، اور دوسروں سے، اور میرا یقین ہے فکشن رائٹرز سے ملا، بڑے فکشن رائٹرز سے ملا، میں یوزا سے ملا ہوں، میں جو ہے محمود درویش سے ملا ہوں، میں وہ ہمارے جو نائجیریا کے ہیں ان سے ملا ہوں، میں کلیزیو جن کو نوبل پرائز ملا فرینچ، ان سے ملا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ کسی کو بھی وحی نہیں آتی، اب وحی اترنے کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، ان سے ہی سب کچھ عرض کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ہم انہیں اسے کسی کہانی میں منتقل کر دیتے۔ تو اس میں جو کچھ بھی حقیقت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حقیقت پر انحصار کرتی ہے، لیکن وہ بیان ہی حقیقت نہیں ہوتی۔
اگر وہ بیان حقیقت ہو تو وہ تاریخ ہو سکتی ہے، وہ خبر ہو سکتی ہے، وہ خود کی اور ہو سکتی ہے، وہ فکشن نہیں ہو سکتی۔ فکشن اس کی ایک نئی ترتیب کا نام، اور اس کی ماڈیفیکیشن کا، اس کی قلب مائیت کا نام۔ ہم اس کی قلب مائیت کرتے ہیں اور اس کو ایک نئی کہانی میں نئے اجزاء کے ساتھ ڈھالتے ہیں، اس کو نئی ہم آہنگ ماحول اس کو مہیا کرتے ہیں، اور تاکہ ہم اس کہانی کو ایک نئے معنی دینے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اسی طرح جب کوئی ناول نہیں ہو سکتا تو یہ ناول بھی ایسے ہی ہے، نہ 100% حقیقت ہے، نہ 100% تخیلاتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں لٹریچر آف نان کمٹمنٹ، عدم وابستگی یا غیر وابستگی کا مطلب، جس میں آپ اپنے فرد کو باوجود اتنا درست یا اتنا غلط طور پر درست سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو یہ بات 100% صحیح ہے کہ ہر فرد جو ہے اس کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے اور اس کی دنیا میں کسی اور کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہی بات جو ہے، اگر ایک فرد کے سامنے سب کچھ ہوتا رہے اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا اسی کا تعلق ہے، مثلا سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور دو لوگ موٹر سائیکل پہ آگے کسی سے فون چھین لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اور آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک لڑکی جا رہی ہے، اسے کچھ لوگ آ کے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی آدمی آ کے ویسے مار رہا ہے اور آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے اور آپ ناتعلق رہے، جیسے اس ناول میں ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اس کے کردار کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ کھڑکیوں سے اپنی ان چیزوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن کوئی اپنی کھڑکی کھول کے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، اس کے اندر ناول کے مطابق تو اس کے اندر اتنا جبر ہے، اتنا خوف ہے کہ لوگ نکل کے بات نہیں کرنا چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بھی جو ہے اس معاملے میں انوالو نہ کر لیا جائے۔ ایک تو یہ مجموعی طور پر یہ فضا آپ کے ملک میں بنی ہوئی ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے مطلب کہ جب عملی زندگی شروع کی، ہم نے جو تو پہلے کی تھی، لیکن جب میں نے صحافتی زندگی شروع کی اور ادبی زندگی شروع کی تو میں نے جو ہے وہ ضیاء الحق کا پیریڈ دیکھا اور بھٹو صاحب کے اختتام کا پیریڈ دیکھا، تو میں اس وقت بھی جرنلزم میں آ چکا تھا، اور میں نے وہ سارے مظاہرے دیکھے جو انتخابات میں مبینہ بدعنوانی کے بعد جو ہے بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے نے کیے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ریاست کس طرح سے جو ہے وہ ان کے خلاف بھٹو صاحب فوج لے آئے تھے، سڑکوں پہ فوج بلا رہی تھی انہوں نے یہ کہ، لیکن لوگ اس کے باوجود نکل رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ فوج نے اقتدار میں قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اتنا زیادہ اس کے بعد جو ہے تو اس کا تشدد کیا کہ جناب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو انسانی رشتے تھے وہ بھی ان کے ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے تعلقات، یہاں تک کہ اگر کسی کے بیٹے کو لے جاتا تو بھائی بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آج کا زمانہ دیکھ لیجیے کہ ایک آدمی گرفتار کرنا ہوتا ہے، وہ گھر پہ نہیں ملتا، اس کے باپ کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی ماں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی بہن کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی بیوی کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو جا کے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جبر ہے، یہ جو استبداد ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ ایک احساس پیدا کرتا ہے تمام شہریوں کے اندر کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھیں، اور یہ لا تعلقی پیدا کر کے وہ اپنے ظلم اور جبر کے کام کو آسان بناتے، تو لوگ بغاوت نہیں کرتے، لوگ بات نہیں کرتے، اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلیں خدا کا شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ناول کہتا ہے کہ یہ بات وہاں تک نہیں رہے گی، یہ ایک نہ ایک دن یہ پلٹ کے آپ تک بھی آئے گی، اور تب دوسرے آپ کے لیے نہیں بولے گے۔ تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے جو ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر وابستگی جو ہے اس کے خلاف یہ اس کی طرف یہ توجہ دلاتا ہے ناول، اور یہ کہتا ہے کہ یہ غیر وابستگی جو ہے یہ بتدریج
آپ کو اس میں مصیبت سے بچنے کا موقع نہیں دے. تو دوسری بات یہ ہے جو اس ناول کا زیادہ وائٹل پہلو ہے یہ، اور یہ ایک تو یہ اس میں بہت زیادہ ہے، اور ذیلی موضوعات بھی ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ داخلی جلاوت بھی ہے. میں نے کہا رکھا، میرا خیال یہ ہے جب یہ میں نے 1980 میں ناول لکھا تھا تو مجھے اس کا اتنا شعور اور اتنا احساس اور اتنی ساری باتیں نہیں تھی، اور لیکن اب میں لگے اب سمجھ لیں کہ ناول کو لکھے ہوئے 43 سال ہو گئے، اور چھپا ہے یہ 87 میں. تو اگر 7 سال نکال بھی دیں تو ابھی 36 سال تو ہو جاتے ہیں. تو 3.5 دہائیاں جو ہے یہ اس پہ سے گزر چکی ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ یہ ناول اب تک زندہ ہے. اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اب بھی لوگ اس پر بات کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے جو ناقدین ہوتے ہیں، جو کیا کہنا چاہیے، جو باقاعدہ پیشہ ور نقاد، انہوں نے تو اس ناول کو زیادہ اہمیت نہیں کی اور ٹھیک نہیں دی ہوگی نزدیک وقت. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو اس میں دوسری بات کی ہے کہ ریاست اور شہری کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ جب سے ریاست بنی ہے تب سے اب تک یہی ہے کہ ریاست نہیں سمجھتی. ریاست کی تشکیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ نہیں سمجھتی کہ وہ غلط ہے، وہ جو فیصلہ لے گی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ریاست یہ ماننے پر تیار نہیں، یعنی جو نظام ہوتا ہے وہ کھڑا اسی بات پر ہوتا ہے، اس کی اس پورے نظام کی اساس اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ درست ہے. اور اس لیے جب ایک فرد کو پکڑ لیتے ہیں، اور فرد، اب اس میں جو کردار ہے جس میں مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں وہ تو تم بتاؤ گے، ہمیں تو سب پتہ ہے لیکن تم بتاؤ گے تو. یہ پورا ایک مسلسل اس کے ساتھ ایک طرح کا وہ بلف کر رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم پکڑے گئے اور تم بتاؤ. کیونکہ جو تشدد کر رہے ہیں، جو اسے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے گرفتار نہیں کیا. گرفتار کرنے والا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے گرفتار کر کے لا کے ان کو دے دیا. اور کہانی کے بیر سطور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کچھ یہ ہے کہ یہ شاید کچھ ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے سازش، یہ تحقیقات کرنے والوں کو بھی نہیں پتا، اور وہ سارے اس بات پر کھڑے، اس ایک نقطے پر سب، جس پر انہیں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غلط نہیں ہے اور یہ آدمی غلط ہے. اور وہ دیکھیں ان کے ساتھ وہ جو آرگومنٹ ہوتا ہے، وائٹل آرگومنٹ ہے جو اس کا عام ترین، اس میں یہی ہوتی ہے بات ان سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات تو سنیں ذرا دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. فرض کریں کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ گرفتار کرنا چاہتے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ ہے تو وہ نان سویلین ہے، تو ایک تو وہ ایک طرح کی احساس برتری ان کو ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یو سویلین باسٹرڈ، تم سوچنے کا کام تمہارا نہیں، تمہارا کام عمل کرنے. کیونکہ ریاست اس لیے بنتی ہے کہ ریاست کی جو شہری ہیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اپنے ووٹ سے، اور وہ اس ریاست کے چلیں. اور اگر اس کے بغیر کوئی اقتدار پر آتا ہے تو وہ ریاست کے لیے غیر فطری نظام. ریاست کی جو بھی اب تک انسان نے ترقی کر کے جو تصور قائم کیا ہے اب تک، وہ یہی ہے کہ ریاست کو چلانے والے ان کے ووٹوں سے منتخب ہوں اور انہی کو جواب دے. ٹھیک ہے، جسے انگریزی والے کہتے ہیں بائی پیپل فار پیپل. ٹھیک ہے، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے لیے.
ٹھیک ہے. لیکن جو غیر فطری انداز سے اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، ریاست پر قابض ہو جاتے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ نظریہ جو ہے ان کو راس نہیں آتا، سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے تو عقل علو بن جاتے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے خیال میں اس اعتبار سے کہ یہ ناول اس بنیادی سوال کو اٹھاتا ہے کہ ریاست جو ہے کا یہ تصور وہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے. ریاست کو ہمیشہ انصاف کرنے کے لیے اپنے آپ پر شک کرنا چاہیے، اپنے ہر اقدام کے اوپر. اور اس شک کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے کہ صحیح اگر جمہوری نظام ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ناول سجیسٹ تو نہیں کرتا، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ناول اس لیے کوئی تجویز نہیں دیتا، اس ناول میں کوئی مشورہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ دیکھیے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر جو اس کے ابتدائی حصے میں جو وہ آتا ہے کہ جب وہ سرسری سوات کی عدالت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اصطلاح ہے جو فوجی عدالتیں اپنے لیے استعمال کرتی. دیکھیے آج پھر فوجی عدالتوں کا قضیہ ہے، اور یہ اتنے عرصے گزر گئے. اس ناول میں یہی قضیہ ہے، اور اس ناول کو اس قضیے کو گزرتے ہوئے اتنے عرصے ہو گئے. یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک قانون کا نفاذ کرنے والوں کے پاس اتنی تیز رفتار سواریاں نہیں ہوتی. اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو موبائل کے لیے وہ جو کی ہے جیو فینسنگ کی ہے، اور پتہ کیا کہ آپ کا موبائل نمبر ہوا تھا، تو اس لیے آپ جو مجرم ہیں. یہ بنیاد کسی بھی تفتیش کے لیے مناسب. اور جو قانون نے بنیادیں اب تک ترقی کرتے ہوئے انصاف کے لیے مہیا کی ہیں کہ کیا کیا چیزیں کسی آدمی کو کسی کام کا کرنے والا ثابت کر سکتی ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے کی گئی ہیں. اور اس کو رد کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک یا دو یا تین فوجی افسر بیٹھیں گے تو وہ کسی مقدمے کی سماعت کریں گے اور تو وہ انصاف کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے. بالکل اسی طرح درست نہیں ہے جس طرح کہ ہم اگر یہ کہیں کہ میں کل اگر فوجی وردی پہن لوں اور میں جا کے محاذ جنگ میں حصہ لینے کو، تو میری کارکردگی وہ نہیں ہوگی جو ایک پروفیشنل فوجی کی ہوگی. اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس کو ایک کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انصاف کرنے کا جو ایک محکمہ ہے آپ کا، جو عدلیہ بنائی ہے آپ نے، اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ ایک خاص تربیت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ قانون پڑھتے ہیں، وہ طریقہ کار سمجھتے ہیں، پھر ان کے وکیل دلیل دیتے ہیں اور کوشش کی جاتی. کیونکہ ہمارے پاس جو نظام انصاف ہے وہ اس بنیاد پر استوار ہے کہ 99 ملزم جو ہو، جنہوں نے جرم کیا، اگر مجرم بھی ہو، وہ بے شک چھوٹ جائے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک بے گناہ کو سزا ہو گئی تو جو انصاف کا نظام ہے اس کی بنیاد پر سوال کھڑا ہو جائے گا. یہ ثابت ہوگا کم از کم 1 کو 2 کو 4 کو 6 کو 8 کو 10 کو لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ آدمی جس کو سزا ملی ہے یہ مجرم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اگر کچھ کو جو ہے اس بات کا علم ہوگا تو کم از کم ان کے دل میں تو انصاف کا اعتبار ختم ہو جائے گا. یہ انصاف کا اعتبار ختم نہیں ہونا چاہیے. انصاف کا نظام کھڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ انصاف دینے والوں پر ہمارا یقین کامل ہو، شک نہ آئے اس میں. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف کرو بلکہ ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آنا چاہیے. تو جو لوگ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عدلیہ کو جو مجبور کرتے ہیں اس طرح کے کام کرنے پر، کیونکہ اس ناول میں جو عدالت ہے اس میں ایک سول جج بھی شامل ہے، ایک فوجی ہے، ایک سول ہے، ایک ہے. تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جو فوجی ہے یا غیر عدالتی منصف ہے وہ انصاف کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کوئی بھی انصاف کر سکتا ہے. آپ پنچایتوں پہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ اس لیے کہ وہ لوگ باقاعدہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ متاثر ہو سکتے ہیں کسی بات سے.
تو کسی چیز سے متاثر ہوئے بغیر انصاف کرنا چاہیے. تو اس میں کیونکہ شک ہے اس لیے وہ ڈیلیکیسی جو ہے وہ انصاف کے دینے کی, وہ انصاف کرنے کی جو نزاکت ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے یہ پوری کہانی میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ آتے ہیں. لیکن یہاں تو اس اندر ہے کہ ناانصافی یہ ہے کہ مجھے جو فرد جو پڑھی جا رہی ہے اس کی آواز نہیں آ رہی. تو یہ ذرا سا علامتی صورتحال ہے کہ وہ پڑھ رہے, یعنی کہ آپ نے فرد جرم اس طرح تیار کی ہے کہ جس پر الزام لگا رہے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فرد جرم پوری کی پوری ملزم کو سمجھ آنی چاہیے تاکہ وہ اپنا بہترین دفاع کر سکے. لیکن جب فرد جرم پڑھی جا رہی ہے تو ججز سو رہے یعنی لا تعلق ہے, انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ جو فرض جرم پڑھی جا رہی ہے وہ اس آدمی پر پوری طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں, اس تک وہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی, اس کی توجہ ہی نہیں کر رہے. تو یہ مظاہرے انصاف کے مختلف کیسوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کا یہ طریقہ وہیں نہیں رہا. عدالتوں میں سے یہاں تو لوگوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. تو وہ جو تندیس عدالتوں کی ہے وہ اس عمل نے ختم کر دی ہے. اور یہ بات جو ہے اتنے عرصے سے پہلے بتائی تھی, وہ اب تک جو ویسی کی ویسی ہے. ماشاءاللہ پورا جو نظام اپنے ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. پوری شہر پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, منیر اس شہر پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ ہے. تو یہ انصاف کا نظام ایک جگہ کھڑا ہوا گھوم رہا ہے اور اس کے اوپر کسی نے جنہوں نے آگے قبضہ کر لیا. یہ اس کے دوسرے پہلو ہے جو اس طرف جاتے ہیں کہ اگر مطلب قیامت کے دن بھی ایسا انصاف ہوگا کہ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا تو انصاف نہیں ہوگا. یہ اس کے تھوڑے سے جو ہے وہ میٹا فزیکل اشارے بھی ہے, معذرتی اشارے بھی ہے, کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ ناول جو ہے وہ کئی سطحوں پہ جائے, کئی سطحوں پر کرے, لیکن میری قسمت ذرا زیادہ اچھی نہیں ہوئی. مجھے بہت اچھے ریڈر نہیں ملے جو ساری سطحوں کو اس کی سمجھتے اور اس ناول کو اس طرح سے اپریشیٹ کرتے. لیکن کچھ تو جس کو سمجھ میں آیا اس نے تو یہ کہ اگر ہر چیز متعین ہے, طے شدہ ہے, اگر میری تقدیر طے شدہ ہے, میرا پیدا ہونا اور مرنا بھی طے شدہ ہے, پیدا ہونے کا وقت بھی طے شدہ ہے اور مرنے کا وقت بھی طے شدہ ہے, پیدا ہونے کے حالات بھی طے شدہ ہے اور مرنے کے حالات بھی طے شدہ ہے, میں کیسی زندگی گزاروں گا یہ بھی طے شدہ ہے. تو پھر جیسے کہ مانے گا تو پھر یہ مسئلہ ہے جو ہے وہ کیا ہے, اس کا جزا اور سزا کیا ہے. اگر سب کچھ بھی جو ہے میرے لیے, اگر تو میں زندگی جرم تب ہو سکتا ہے جب میں اپنے ہوش و حواس اور اپنے اختیار کے ساتھ کسی کام کو درست یا غلط سمجھتے ہوئے کروں. اگر مجھے کسی کام کے غلط ہونے کا پتہ نہیں ہے تو مجھے وہ اسے غلط کیسے قرار دیا جاتا. لیکن یہ جو ہمارا جدید انصاف کا نظام ہے دنیاوی, یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اگنورنس از ناٹ بلیس, کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کی رعایت آپ کو نہیں ملے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ قتل کی سزا پھانسی ہوتی ہے. پھانسی تو آپ کو ہوگی قتل, اگر پھانسی کا قانون اگر عمر قید کی سزا ہے تو اور کیا تو آپ کو ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اسی گردن پہ چھری ماروں گا تو کٹ جائے گی, یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کٹنے کے بعد. تو یہ منطق آپ کی تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن جب میری تقدیر مجھ سے پوچھے بغیر طے کر دی گئی ہے اور میں سب کچھ اس کے مطابق کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس کی جزا سزا کیوں ملے گی. یہ دیر اسی کا نام ہے نا جی, کہ آپ کو جو آپ نے کہاں کس میری چوائس تھی کہ میں کون سے ماں باپ گھر پیدا ہوں.
کن حالات میں پیدا ہوگا. اور میں ان حالات میں پیدا ہوا, ایک خاص ماحول میں گھر پیدا ہوا. مجھے تعلیم کے کتنے موقع ملے, مجھے علم حاصل کرنے کے کتنے موقع ملے, مجھے اچھا انسان بننے کے کتنے موقع ملے. تو اگر مجھے نہیں ملے تو مجھے کسی اور دوسرے انسان سے اس کا تقابل کیوں کیا جائے؟ تو مجھے اس کے بعد نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ دوسرے سے کم کیوں ملے؟ میرا جرم کیا ہے؟ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے. انصاف نہیں ہو سکتا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مساوات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ سارے انسان تو برابر نہیں ہیں. بالکل سارے انسان برابر نہیں ہے. سارے انسان ایک طرح سے پیدا نہیں ہوئے. بالکل صحیح ہے, وہ تو برابری نہیں ہو سکتی. سب ایک قد کے نہیں ہو سکتے, سب ایک رنگ کے نہیں ہو سکتے, سب ایک شکل کے نہیں ہو سکتے, سب ایک فطرت کے نہیں ہو سکتے, سب ایک سوچ کے نہیں ہو سکتے, سب ایک طرح بیہیو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. لیکن مساوات یہ ہے کہ ریاست جہاں انصاف دے وہاں ایکویلٹی ہونی, وہاں برابری ہونی چاہیے. یعنی مجھے نشو و نما پانے کے مساوی مواقع ملنے چاہیے. مجھے 6 فٹ کا نہ بنایا جائے. میں 5 فٹ کا ہوں تو مجھے 5 فٹ کا رہنے دیا. لیکن مجھے اسکول جانے کے, مجھے پڑھنے کے, مجھے سب کچھ دوسری باتوں کو سمجھنے کے, یا جو بھی اچھے انسان کا یا بہتر میری گنجائش, میرے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کو پوری طرح تربیت پانے کا پورا موقع ملنا چاہیے. اور اس کے مطابق مجھے پھر اس کا جزا اور سزا ملنی چاہیے. یہ تو ریاست کے بس میں نہیں ہے نا کہ مجھے میرے پیدا کرنے کا نظام تبدیل کر دے. یہ تو حق جو ہے پیدا کرنے والے نے اپنے پاس رکھا. وہ کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کرتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں اور پیدا کرتا ہے, مجھے کہیں اور پیدا کرتا ہے. کیوں؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو ہے یہ تو ریاست کر سکتی ہے کہ تعلیم کے ادارے اچھے ہوں, سب کے لیے ہوں, اور سب کو پڑھنے کا یکساں موقع ملے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان سے چھین کے دے دیا جائے. لیکن تعلیم کے موقع تو سب کو برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور دستگاہوں تک جانے کا موقع ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں اپنی صلاحیت کے مطابق, جو میرا ایپٹیٹیوڈ ہے, جو میری صلاحیتوں میں جو بھی اندازہ لگایا جائے, اس کے مطابق مجھے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع لیا جائے, اس کے مطابق مجھ سے کام لیا جائے. یعنی یہ تو غیر فطری بات نہیں ہے. تو یہ اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے.